الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اور افراد کو اپنے دین کے پھیلانے کے لیے چنتا ہے، اللہ اسی طرح بعض خاندانوں کو بھی چن لیتا ہے اور ان خاندانوں سے اللہ دین کے اور اپنی پسند کے اعمال کو شیوع دیتا ہے، اور وہ خاندان تمام نیکی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کبھی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور فرد اور خاندان کی بجائے اللہ کسی ہستی کو چن لیتا ہے اور پھر اس کی جسمانی اولاد کو نہیں بلکہ اس کے شاگردوں کو اور اس کی روحانی اولاد کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ ان سے خدا کا دین پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اور اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو چنا، اور اسی طرح بہت سی ہستیاں تاریخ کے اوراق میں آپ کو ملیں گی۔ اس پاکیزہ خاندان کے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1644 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1744، 1844 اور اب 1924 کا مطلب یہ ہے کہ وہ 280 برس پہلے پیدا ہوئے، اور 1644 میں پیدا ہونے والا یہ بچہ 1708 تک زندہ رہا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور اس خطے میں مسلمانوں کا زوال بلکہ پوری امت کا زوال شروع ہوا۔ مسلمانوں کی 4 سلطنتیں، جن میں خلافت عثمانیہ، مراکش اور یہ ہندوستان کی سلطنت، اور چوتھی افریقہ میں، یہ چاروں جگہیں بہت ٹھوس تھیں اور پوری دنیا ان کی زیر نگین تھی۔ قاعدے اور دستور کے مطابق شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی، اور ان کی ایک جدی خانقاہ چلی آتی تھی، اس خانقاہ میں وہ مقرر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ جو دنیا میں مجردات ہیں ان کو تجسید کی صورت میں بدلنا، اس درجے تک وہ پہنچے۔
مجردات جیسے غصہ، جیسے حیا، جیسے معافی، اب ان چیزوں کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ عالم روحانیت میں اپنا ایک مقام، ایک وجود رکھتی ہیں۔ مثلا موت، اس کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ موت ہے، مگر عالم تجردات میں اس کی ایک شکل ہے، اور موت کی شکل دمبے جیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو قیامت میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور آپ نے بتایا کہ وہ ایک دمبے کی صورت میں لائی جائے گی۔ تو عالم تجرد کو عالم جسدیت میں خدا تبدیل کر کے دکھا دیتا ہے، اور بہت کمال کا علم اللہ ان لوگوں کو عنایت کرتا ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو عالم تجسید، جسم پرسانیفائی جب ہوتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جسم، اس علامت سے مراد یہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، اور تقریباً جب وہ 60 برس کی عمر تک پہنچے تو کوئی اولاد ان کے ہاں نہیں۔ لوگوں نے زور دیا کہ اب بالکل ہی عمر کا آخری حصہ آ چلا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اولاد کے لیے دوسری شادی کریں۔ اور انہوں نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی میں ان کے ہاں جو پہلا بچہ تھا وہ اس قدر صاحب کمال تھا، اور وہ اس قدر اعلیٰ مقام پر فائز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بشارت دی کہ اب جو بیٹا ہم تمہیں عنایت کریں گے یہ اپنے دور کا امام ہوگا۔ اور وہ اپنے دور کا امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے میرے والدین دوپہر کو دہلی میں کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک فقیر کے آنے پہ ایک روٹی آدھی توڑ کے میرے والد نے فقیر کو دے دی، تو میری روح نے والد کی روح سے تعلق کو قائم کیا، اور میں نے کہا والد آپ میری ولادت پہ خوش نہیں ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس خوشی میں پوری روٹی اس فقیر کو دے دیتے؟ چنانچہ والد نے بلایا اور انہوں نے وہ پوری روٹی اسے دے دی۔ روحانیت کی دنیا میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر لوگوں نے چونکہ اپنے دل کے آئینے کو کیچڑ مل مل کے سیاہ کیا ہوا ہوتا ہے، مٹیالہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو عالم روحانیت کی جو فیوز و برکات ہیں ان کا دل آئینہ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھتا بھی نہیں، اور قوت جذب بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی روح کی قوت جاذبہ وہ گندی چیزوں کو جذب کر لیتی ہے، ناپاک چیزوں کو جذب کر لیتی ہے۔ ان کی آنکھیں ناپاک چیزیں اس قوت جاذبہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور جب وہ گندی ہو جاتی ہے قوت جاذبہ تو وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ یہ قوت جاذبہ اللہ کی طرف سے انوار اور برکات کو قبول نہیں کرتی،
اور بہت سے لوگ جنہیں خواب کی دنیا سے مناسبت ہوتی ہے، جب اپنی قوت جاذبہ کو وہ معطل اور گندا کر لیتے ہیں تو خوابوں کے ذریعے جو ان کی رہنمائی ہوتی تھی وہ رہنمائی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی قوت جاذبہ جیسے آپ سپنج رکھیں پانی کو جذب کر لیتا ہے، جیسے آپ ٹیشو پیپر رکھیں کوئی بھی چیز ہے اسے جذب کر لے گا، بالکل انسان کی قوت جاذبہ تین چیزیں اگر آ جائیں تو جذب کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس میں گندگی بھر جاتی ہے۔ قوت جاذبہ ہمیشہ برباد ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے، اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کے وہ چیزیں شو کرنا جو حقیقت میں نہیں ہیں، یہ قوت جاذبہ کو برباد کر دیتی ہیں۔ غصہ قوت جاذبہ کو برباد کر دیتا ہے، غصے کی وجہ سے یہ ہر وقت حیوان بنا رہتا ہے، اس کو مارو، اس پہ تنقید کرو، اس پہ اعتراض نکالو، اس کو گالیاں دو، وہ قوت جاذبہ متاثر ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ حیوانی چیزوں کو قبول کرتی ہے، اور حیوانیت کا اعلیٰ ترین مقام اس درندگی، جانور پنے اور غصے سے بڑھ کے پھر وہ سیکس ہو جاتی ہے، جنس ہو جاتی ہے۔ جب جنس کی قوت گندی چیزوں کو روح میں بھیجتی ہے تو روح ان چیزوں کو جذب کر کے ناپاک ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے پاکیزہ چیزیں، فرشتے، بشارتیں، اچھے خواب، رونا اللہ کے سامنے، عاجزی، یہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ قوت جاذبہ بیٹے کی بات پہنچی اور انہوں نے پوری روٹی اسے دے دی، اور پھر ان کا پہلا بیٹا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت میں وہ مقام حاصل تھا۔ ایک جگہ خود تحریر فرمایا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے بھی پہلے جو اللہ کو یاد کرنے کا زمانہ تھا، والدہ کے ساتھ میرا جسم ملا ہوا تھا، اللہ کا ذکر میں اس وقت بھی کرتا تھا، مجھے اب تک یاد ہے۔ یہ لوگ اگر جھوٹے ہوتے تو آج 300 سال کے بعد لوگ کبھی نہ پہچانتے، ان کا جھوٹ انہیں دنیا سے مٹا دیتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا سائنس میں تم ڈسکوری کرتے ہو اور آنکھوں سے دکھاتے ہو، اور جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ عالم روحانیت میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور لاکھوں آدمی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، تو تمہارے پاس اس کا کیا دلیل اور کیا ثبوت ہے کہ ہم ان لاکھوں کو جھوٹا قرار دیں؟ محض اس لیے کہ تم ظاہری آنکھوں سے دکھاتے ہو اور وہ روح کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بچہ تھا، ایک دن کھیل رہا تھا تو والد چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، فرمانے لگے کہ اہل اللہ ادھر آؤ۔ اہل اللہ جیسے بیت اللہ آپ کہتے ہیں، جیسے کتاب اللہ کہتے ہیں، تو گھر والوں نے کہا یہ اہل اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا۔ تو بیٹوں نے لوگوں نے، گھر والوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کا نام شاہ ولی اللہ رکھا ہے، یہ اہل اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہو میرا دوسرا بیٹا اللہ مجھے دے گا، اور میں اس کے تصور میں تھا، اور پھر ان کے ہاں اللہ نے وفات سے پہلے 1708 عیسوی میں دوسرا بیٹا انہیں دیا، اور انہوں نے ان کا نام اہل اللہ رکھا۔ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقام پر پہنچے، اور تعلیم میں تو اس درجے تک پہنچے کہ وہ ابو علی سینا کی غلطیاں نکالتے تھے طب میں۔ ابو علی سینا
جو اپنے زمانے کے امام سمجھے جاتے تھے اور علاج اور طب ختم گنا جاتا تھا ان پہ، اور جن کی کتابیں 18ویں صدی تک آکسفورڈ میں پڑھاتے رہے، ان کی کتاب ان غلطیوں پہ یا اس کے تکملے کے طور پہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی۔ ان کے بھتیجے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دادا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ طب بہت اچھی طرح جانتے تھے، اپنے دونوں بیٹوں شاہ ولی اللہ اور شاہ اللہ دونوں کو طب کی تعلیم دی تھی، لیکن میرے والد کا اور میرے بڑے چھوٹے ابا کا رجحان طب کی طرف نہیں ہوا۔ اور ایک دن شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا اور اللہ تعالی کی زیارت ہوئی، اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی تجلیات ہیں جو خارج میں بھی ہوتی ہیں اور داخل میں بھی ہوتی ہیں، خارجی تجلیات پڑتی ہیں اور کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس طور کا ریزہ ریزہ ہو جانا وہ اس کا ہی ایک مظہر تھا، اور تجلیات جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل اللہ ہم بیمار ہیں اور تم ہمارا علاج نہیں کرتے۔ بہت حیران ہوئے اور اپنے بڑے بھائی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالی بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں مریض تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، اور میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور بندہ کہے گا پروردگار آپ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کے علاج کر دیتے تو میں وہیں تمہیں مل جاتا، اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو وہیں مل جاتا، اور پیاسا تھا اگر پانی پلاتے وہیں مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی سارے خاندان میں طب رہا اور آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے علم، آپ کیوں نہیں لوگوں کا علاج کرتے؟ اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے، اور پھر انہوں نے لوگوں کا علاج شروع کیا۔ یہ چیز ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ جو کچھ دیتا ہے ہم اس میں سے دوسروں پر خرچ کریں۔ اللہ مال دیتا ہے، مال کو خرچ کریں۔ یہ مما عموم ہے، اس میں جو چیز اللہ نے دی ہے، اللہ نے کسی فن میں کاریگر بنایا ہے اس فن کو پھیلائیں۔ ایک آدمی یہی جانتا ہے کہ موٹر سائیکل کیسے ٹھیک ہوتی ہے، کسی بچے کو اللہ کے لیے سکھا دینا کہ بیٹے آؤ اور مفت میں میرے پاس کہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنی سیکھ لو، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کا مفت علاج کر دیتا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس قصے کو پورا کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے جس آدمی کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو دوسرے میں ٹرانسفر کر دینا، یہ عمل اللہ کی خوشی، جنت اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ کپڑے سینے آتے ہیں، کسی بے روزگار بچے کو بلا لینا کہ بیٹے مجھ سے یہ چیز سیکھ لو، بس بغیر اجرت اور معاوضے کے اللہ کے لیے پیش کرنا، اور اللہ کے لیے نذر پیش کرنا۔ اللہ کہتا ہے یوفون بالنذر، اور میرے بندے وہ ہیں جو مجھے نذر پیش کرتے ہیں۔ نذر پیش کرنا ہوتا ہے کسی کی محبت یا کسی کے دبدبے، طاقت اور عہدے کی وجہ سے تحفہ پیش کرنا، اسے کہتے ہیں نذر۔
محبت ہے والدین سے، آپ کئی سفر پہ گئے، واپسی پہ ایک تحفہ ان کے لیے لے آئے، بچوں کے لیے کوئی چیز لے آئے، بیوی کے لیے کوئی چیز، یہ اس کی نظر پیش کرنا ہے، یعنی اپنی محبت کے عملی اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ منت اور چیز ہے، نظر اور چیز ہے۔ منت ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ کر دوں گا، پاس ہو جاؤں تو اتنے نفل پڑھ لوں گا، بیٹا واپس آ جائے تو یہ دے گے پکا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، منت ماننا اللہ کی کچھ نفع نہیں دیتا، ہونا وہی ہے جو خدا نے تقدیر میں لکھا ہے، فقط یہ فرق پڑتا ہے کہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے، پہلے ہی دے دیتا اللہ کی نظر میں۔ نظر اصل ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے یوفون بالنظر، اور وہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی نظر پیش کرتے ہیں، جب حج کے موقع پہ آتے ہیں، دمبا بکرا ذبح کر کے وہ خون، وہ چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ اپنی نظر محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ لے لو، یہ آپ کے لیے۔ اس لیے خدا کی نظر پیش کرنا بہت بڑی عبادات میں سے ایک عبادت۔ تیسری جگہ قرآن کریم میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اللہ کوئی شکریہ ان سے نہیں چاہیے، نہ میں یہ چاہتا ہوں لوگوں تم میرا شکریہ ادا کرو، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے جڑا رہے اور کتاب و سنت کی تعلیم اپنے اساتذہ سے حاصل کرتا رہے۔ یہ بے استادے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ سمجھ آ بھی جائے کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو بھی کسی استاد سے پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے خطا ہو جائے، ممکن ہے سمجھ میں ٹھوکر لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے لوگ حاضر ہو پوچھتے، ہمیشہ پوچھتے۔ تو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی علاج معالجے کی دکان شروع کی۔ تاریخ میں آتا ہے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دنوں میں نے کچھ فقیر لوگوں کو دیکھا تھا، تو بالکل مشاہدے میں ایک آدمی آیا جو ہاتھی پہ سوار تھا اور بڑا لمبا ڈنڈا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے دو فکروں میں سے ایک فکرہ کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں اللہ تعالیٰ بیمار تھے اب ٹھیک ہو گئے، یا پھر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے دی۔ اس کے بعد ان پر اور رنگ غالب آئے، انہوں نے کہا میرے پروردگار نے دنیا میں بشارت دی ہے، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں، کچھ ہوں، مجھے اٹھاؤ اور میرا مریض کبھی بھی میرے در سے بغیر دوائی کے نہیں۔ اتنے بڑے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ علم تھوڑا بہت جو بھی ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے ٹرانسفر کریں، صحیح چیز آگے کو پہنچائیں، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو بندہ کہتا ہے بچے یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی، اور کتابیں دیکھوں گا، پڑھوں گا، ساتھ کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ اپنی کمی اور قصور کا اعتراف کر لینا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ان قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، کیونکہ علم ہی تو اسے بتائے گا کہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ امانت کا وصف،
امانت داری سے کام کرنا، امانت داری سے بتانا کہ یہ چیز جانتا ہوں اور یہ چیز نہیں جانتا۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ ایک بات لکھی ہے، اور لکھتے ہیں کہ دہلی میں ایک عورت تھی پورب کی رہنے والی، اور اس میں ایک حال طاری ہو گیا اور بار بار اشارہ کرتی تھی اور کچھ کہتی تھی۔ بہت سے لوگ دانا، حکیم، زبان کے ماہرین آئے کہ یہ عورت کہتی کیا ہے۔ تم ہمارے چچا کو بھی دعوت دی گئی، اور میں بچہ تھا جب چچا کے ساتھ گیا تو وہ کئی مرتبہ سن کے اس فکرے کو پہچان گئے کہ وہ بوڑھی بیچاری موت کے قریب پورب کی رہنے والی کیا کہتی ہے۔ تو چچا نے ان کو کہا کہ یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ لڑکے کھڑے ہیں خوبصورت سے اور مجھے کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، اور بس تجھے لے چلتے ہیں۔ اور مجھے ان کی اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو سکون ہے اور پوچھ اور کیا کہتے ہیں، تو کہنے لگی اور کچھ نہیں کہتے۔ پھر چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی مولوی صاحب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ یہ بشارتیں اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے موت سے پہلے پہلے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے موت سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں کہ جس راہ پہ سچائی کے ساتھ تو نے زندگی میں اپنایا اسے اور زندگی گزاری، چل اب اس کا انجام تیرے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے اور خدا کی رحمت۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت امت میں حضرات گزرے ہیں جن کو موت سے پہلے بھی بشارتیں پہنچ گئی تھیں کہ اللہ نے بخش دیا اور معاف فرمایا، اور یہ بڑی قابل تبریک مقام۔ چپ ہو گئی وہ پوربن، پھر کہنے لگی شاہ اللہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، مگر ایک دن سردیوں کا موسم تھا اور تو گھر والوں کے لیے گھی لینے گئی بازار، اور گھی جب تو لے کے آئی تو اسے گرم کیا، اس میں سے 1 روپیہ چاندی کا خالص نکلا۔ پہلے تو تیری نیت خراب ہوئی کہ اسے رکھ لوں، پھر تو نے کہا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ مالکوں کا پیسہ ہے، ان تک پہنچنا چاہیے۔ بس تیرا یہ عمل امانت داری کا اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے میں بلا کے کہا کہ اس کی موت کے وقت میں تمہیں بھیجوں گا، اور اس بی بی سے کہنا کہ تم آ جاؤ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہے نہ رنج ہے، سیدھی جنت۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ عمل کی قیمت مقرر کرے۔ نہ قبول کرے نماز کو، کون کہہ سکتا ہے کہ ضروری قبول کر؟ عمل کی قیمت اللہ لگاتا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی ذات طیبہ مبارکہ سے قیمت نہیں لگا سکتے کہ یہ جو تم نے روزہ رکھا ہے تمہیں اتنا ثواب، نہ۔ اللہ اصل شارع۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور فوات الرحموت میں جو مسلم الثبوت کی شرح ہے اس میں بھی انہوں نے ان حضرات نے لکھا ہے کہ اصل شریعت اور اصل قانون اور بندگی اور عبادت اور اطاعت
ہر چیز میں اصل اللہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کا فیصلہ، طریقہ، قانون ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ نبی بھی شارع نہیں ہوتا، اس لیے اللہ قیمت مقرر کرتا ہے کہ 1 روپیہ تم نے نہیں رکھا، مالکوں کو دے دیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ جنت ہے۔ اور جو گناہ ہوئے اور جو غلطیاں ہوئیں اور جو نماز، سب معافی ہو گئی۔ اللہ چاہے تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا چاہنا البتہ وہ شریعت ہمیں بتاتی ہے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ بخش دے گا اور یہ ہو جائے گا، لیکن عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ شارع حقیقی اللہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ وحی اس چیز کی قیمت ہمیں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ۔ تو جب نبی اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتا، نبی اپنی طرف سے کسی عمل کی قیمت مقرر نہیں کر سکتا، تو ہم کیسے مقرر کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو تمہیں 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اور یہ کیا تو تمہیں اتنے کروڑ کا، اور یہ کیا تو تم بخشے گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پیچھے نبی کی زبان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چاہیے، اور اس کے بھی پیچھے خدا کی وحی چاہیے، چاہے وہ ظاہر میں ہو اور چاہے باطن۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ایک مریض میں اللہ کا ذکر دیکھا، وہ عورت دنیا سے چلی گئی، بس یہ کہتے کہتے کہ یہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تیرے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی دکھ کا مقام۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے چچا ساتھ لے کے ایک مریض نبض دیکھ رہے تھے، اور وہ مریض بالکل بے ہوشی کے عالم میں تھا، پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے چچا اس کے ہاتھ کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی ہاتھ پہ کچھ گنتا تھا، اور جب 100 کا عدد پورا ہو جاتا تھا تو وہ جیسے تسبیح کا جو امام ہوتا ہے، جہاں سے تسبیح شروع ہوتی ہے اسے سیدھا کرتا ہے، اسے سیدھا کرتا تھا، ایسے پھر شروع ہو جاتا تھا۔ تو چچا بہت غور سے دیکھتے رہے اور کہا بچے یہ 100 گنتا ہے۔ تو دوا دے کے واپس آ گئے، اور مجھے کہا بیٹے بچے سمجھنے کی بات ہے، یہ دیکھو ان انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کرتا تھا نا، اب دنیا کے سے کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی انگلیاں اس کی اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ گنتا جاتا ہے، 100 عدد پورے ہوتے ہیں، پھر تسبیح کو ایسے ٹھیک کرتا ہے، پھر گنتا چلا جاتا ہے۔ اس کی روح نے اللہ کے ذکر کو قبول کر لیا۔ اس لیے روح کی قوت جاذبہ جو ہے نا، اسے پاک رکھنا چاہیے۔ روح میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ جذب کرتی ہے۔ روح میں، انسانی نفس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ جذب کرتی ہے۔ روح اللہ کے ذکر کو جذب کرتی ہے، روح پاکیزگی کو جذب کرتی ہے، روح میں انوار و برکات جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اسے جذب کرتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سچے خواب روح دکھلاتی ہے اللہ کی طرف سے، حتیٰ کہ زندگی کی راہیں متعین کرنا اس میں سہولت ہوتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات ابو جہل کو دیکھا جنت میں گھوم رہا تھا۔ سب چپ ہو گئے، کون اس کی تعبیر دیتا، اس لیے کہ بدر میں تو مار چکے تھے اسے۔ اور پھر جس دن ان کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ آئے اسلام قبول کرنے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ ایسے ہوتا ہے۔ اور قوت جاذبہ اگر بھر جائے گندگی سے، قوت جاذبہ اگر بھر جائے کیچڑ سے، گندے پانی سے، تو پھر اللہ پاک چیزیں، برکات، اچھے خواب کی چیزیں اس پہ نازل نہیں کرتا۔ یہ تو بالکل چھوٹی سی بات ہے،
آپ اب بھی ابھی زمانہ نہیں گزرا، جب بھی دکان پہ دودھ لینے جاتے تھے ہمیشہ وہ برتن دیکھتا تھا، برتن میں مٹی ہوتی تھی تو کہتا تھا بچے برتن گھر سے صاف کرا کے لاؤ، دھو کے لاؤ۔ تو اللہ اس سے بھی کیا گزرا ہے معاذ اللہ کہ برتن نہ دیکھے، برتن کو اپنی قوت جاذبہ کو خود خراب کیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ منحوس چیز اور گندا پانی جو قوت جاذبہ کو متاثر کرتا ہے وہ جھوٹ ہے، اور دوسری چیز جو قوت جاذبہ کو برباد کر دیتی ہے وہ انا ہے، غصہ ہے، لڑنا، درندوں کی طرح بولنا، اس کو مارو، اس کو پکڑو، یہ کون ہوتا ہے معاذ اللہ۔ اور اس سے بھی تیسری ٹاپ کی چیز وہ سیکس ہے، جنس ہے۔ یہ گندی چیزیں جب قوت جاذبہ کر لیتی ہے جذب، تو اللہ ادھر سے انوار اور برکات کو نہیں جانے دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ دودھ کہاں جانا چاہیے، اس لیے اس قوت جاذبہ کو ساون اور بھادوں میں اب کتنی بارشیں ہوں گی آگے، لیکن کوئی اپنا برتن موندھا رکھے، الٹا رکھے تو چھاجو پانی برسے ایک قطرہ اس کے پیالے میں نہیں جائے گا، کیونکہ منہ الٹا کیا ہوا ہے نا پیالے کا۔ تو یہ قوت جاذبہ الٹا پیالہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس کی طرف سے برکات آتی ہیں، وہ مہربانی کرتا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہت مہربانیاں فرماتا ہے، لیکن اس نے جذب کرنے کی قوت کو معطل کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ شوگر خود بے احتیاطی سے بڑھا لی ہے اور چینی کا مزہ نہیں آتا، بخار چڑھا ہوا ہے اور کسی چیز کا مزہ نہیں آتا، تو بچے یہ بیماری ہے تمہاری، یہ دور کرو گے اور قوت جاذبہ میں پھر دیکھو کیسے آئے گی۔ تو اس لیے وہ حضرت نے فرمایا، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، چچا نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹے، روح جب اللہ کا ذکر جب روح میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اب بظاہر یہ بچتا بھی نہیں، بظاہر اس کا کوئی علاج بھی نہیں، کچھ سن نہیں رہا، بالکل مریض بے ہوش ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر جاری، اللہ کے ذکر میں ترجیح دی ہے اس بات کو کہ دائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھی جائے، بایاں ہاتھ چونکہ ہے اس پہ بھی جائز، یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہے، کوئی پڑھے بسم اللہ، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل میں ذکر دائیں ہاتھ کا وظیفہ ہے، دائیں ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد کی تسبیحات یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ بس ایک آخری بات کچھ کام کی اگر لگے، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اذکار بتلائے ہیں نا، سبحان اللہ اتنی مرتبہ، فلانی چیز اتنی فلانی، اس سے اللہ کا حقیقی قرب حاصل ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ جتنے مشائخ، جتنے لوگ یہ نام اس طرح پڑھو تو یہ آیت اس طرح پڑھو، ہم نہیں کہتے برا ہے، چلو آیا ہوگا، اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے ہیں، ہم کیا انہیں کہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اچھا ذکر بتا سکتا ہے؟ جو اللہ کے قریب، ہمیشہ وہ دعائیں، وہ چیزیں کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس دعا میں، اس ذکر میں یہ اثر ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جب بیمار ہیں تو پھر تو اثر نہیں نہ ہوتا۔